وقت چل رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مغربی روٹ سی پیک کے تحت بات ہوتی تھی، لیکن مغربی روٹ ایک خواب تھا اور حقیقت میں موجودہ حکومت نے اس کو بدلا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان سے سب سے پہلے مغربی روٹ کا آغاز کیا اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جو مغربی روٹ ہے بلوچستان کا حصہ بنتا ہے جوب، کچلاک، کوئٹہ، سوراب، بسیما، پنجکور، ہوشاب، تربت، گوادر۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے سال اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی اور اس وقت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب کا جو تربت کا وزٹ تھا اس میں دو اور منصوبوں کے اوپر، ایک کے اوپر ان کو بریفنگ دی گئی جو موجودہ حکومت نے جس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا خسدار بسیما کا، وہ 146 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے اوپر اس وقت آغاز ہو چکا ہے اور 34% اس کی پروگریس ہے۔ پھر ایک اور پروجیکٹ M8 ہوشاب اواران، اس کا بھی موجودہ حکومت نے آغاز کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ پرائم منسٹر صاحب کی تربت کے وزٹ کے موقع پہ ہو چکی۔ اس کے علاوہ جو پروجیکٹ ہے ساؤتھ بلوچستان کے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں ہمارا یکمچ خاران ہے، یہ تقریباً 198 کلومیٹر کا پروجیکٹ بنتا ہے۔ موجودہ حکومت نے PHDP میں اس کے لیے بھی فنڈز رکھے ہیں اور انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر ہم اس کے اوپر آغاز کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قلعہ سیف اللہ، لورالی، ویگم رڈ روڈ جو ہے N70 بنتا ہے، اور جوب مغل کوٹ 81 کلومیٹر کا، اور ٹوٹل سیکشن دونوں سیکشن ملا کے 118 کلومیٹر اور 81 کلومیٹر کے یہ دو سیکشن بن جاتے ہیں۔ یہ بھی موجودہ حکومت اس مالی سال کے اندر اس کا آغاز کرے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جل جاؤ بیلا، یہ بھی ساؤتھ بلوچستان کا پروجیکٹ ہے، اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے جل جاؤ بیلا کی۔ نکنڈی مشکیل روڈ جو کہ سی پیک کا حصہ ہی بنتا ہے اور 103 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہے، موجودہ حکومت نے اس کے لیے بھی PHDP میں پیسہ رکھا ہے اور اس مالی سال میں اس کے اوپر بھی آغاز ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساؤتھ بلوچستان میں چند اور پروجیکٹ ہے جس میں N25 کراڑو ود سیکشن ہے، 222 کلومیٹر کا ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے، اور ٹوٹل اسی ود کراڑو سیکشن کے تقریباً 13 بریجز یہاں پہ بنتے ہیں اور 318 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے۔ جب یہاں پہ میں ذکر کر رہا ہوں، اور ابھی اسد بھائی آپ سے بات کر رہے تھے کہ صحت کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے فوکس کیا، خیبر پختونخوا سے ہم نے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا، تو آپ کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس دیا، تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ ہم کہیں گے آپ کو کہ بلوچستان میں جو بجلی کا مسئلہ تھا اور خاص کر ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے انرجی کے بڑے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ جو سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے اور جو بچوں اور خواتین کو پوری غذائی قلت نہیں ملتی، اس کے پروجیکٹ کا ہم ذکر کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر اگر آپ ہنرمند پاکستان کی بات کریں گے، آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، آپ ساؤتھ بلوچستان کے لیے کامرس کی بات کریں گے، آپ ان کی ایجوکیشن کی بات کریں گے، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کہ اس وقت جو پلاننگ سے ہمارے پروجیکٹ کی منظوری ہو چکی ہے، یا ہم نے آغاز کر لیا بلوچستان کے اندر، یا ہم اس مالی سال کے اندر ہی ان پروجیکٹ کے اوپر آغاز کریں گے، تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ 3083 کلومیٹر کی سڑکیں ہم یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں، 3083 کلومیٹر۔ اور اگر ہم پچھلی دو حکومتوں کی بات کریں تو انہوں نے مل کر 1325 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی تھیں۔ مطلب یہ کہ ان کے دگنے سے بھی زیادہ اس وقت صرف بلوچستان کے اندر ہم سڑکیں بنانے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل جو بلوچستان میں اس وقت صرف کمیونیکیشن منسٹری کے اندر جو پروجیکٹس ہے، اس کی لاگت بنتی ہے 250 ارب کی، 250 ارب کی پروجیکٹ اس وقت ہم وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پرائم منسٹر کی قیادت میں اور پلاننگ کمیشن کو جو ذمہ داری ملی ہے، اور انہوں نے پھر آگے جو کمیونیکیشن منسٹری کو ٹارگٹ دیے ہیں، میں پوری قوم کو اور خاص کر ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مغربی روٹ کے اوپر اللہ کا شکر ہے ہمارے دور میں آغاز ہو گیا، ہوشاب اواران M8 کا بھی آغاز ہو چکا، خسدار بسیما کا بھی آغاز ہو گیا، اور 3083 کلومیٹر کی سڑکیں انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر ہم یہاں پہ شروع کریں گے اور اس کی تکمیل بھی اپنے وقت کے اندر یقینی بنائیں گے۔ تو باقی منصوبوں کے علاوہ بھی اگر سڑکوں کی بات ہوتی ہے
تو ہم نے 3 گنا ماضی کی حکومت ہے اور 10 سال جو ان کا دور تھا اس سے 2 سال کے اندر زیادہ سڑکوں کی تکمیل کی. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو اپنی جو شکریہ ہے ایز اے بلوچستانی اور بلوچستان کے طرف سے یہ بیان دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں، کیونکہ 13 نومبر 2020 اگر دیکھا جائے ایک بہت ہی تاریخی دن تھا ہم سب کے لیے، صرف بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے. جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو احساس ہے، میں کہتی رہتی ہوں، وہ میرے پچھلے 20 سال جو میں نے سیاست میں گزارے ہیں، اٹس فار دا فرسٹ ٹائم کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک پرائم منسٹر خود اپنے کمپیشن، کنسیڈریشن اور سارے جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اٹ واز پہلی دفعہ تاریخی اس لیے ہے کہ 47 سال بعد ایک پرائم منسٹر کے ایچ ڈسٹرکٹ تربت آئے، اور 47 سال بعد میں اس لیے کہتی ہوں کہ ان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے جنہوں نے ایکچولی لوگوں کے ساتھ ملے. مطلب پرائم منسٹر اس کے درمیان میں نیچرلی ویو ہیڈ پرائم منسٹرز کمنگ ان اینڈ آؤٹ، لیکن وہ ہوائی ہیلی کاپٹرز میں دورے اپنے لگا کے نکل جاتے تھے، یا زیادہ اگر 1-2 گھنٹے آتے بھی تھے دے وڈ جسٹ اسپیسیفک ایک ایریا میں جا کے اور وہاں سے نکل جاتے تھے. بٹ دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ ایک پرائم منسٹر آئے، عورتوں سے، بچوں سے، اسٹوڈنٹس سے، عوام سے، پبلک سے ایک ایسی انٹریکشن تھی کہ وہاں کے لوگوں کی امیدیں اور انشاءاللہ تعالی جو باتیں ہم اب کر رہے ہیں ودن 3 ایئرز، میرے خیال میں یا 4 سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی آن گراؤنڈ یہ چیزیں ایک حقیقت ہوں گی. اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی انڈر سروڈ 9 ڈسٹرکٹس جو ودن بلوچستان بھی انڈر سروڈ ایریاز ہیں، اس لیے وہ ایریا ٹارگٹ کیا گیا ہے فیز 1 میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے اینڈ فار ایچ اینڈ ایوری پاکستانی. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، یہ صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں. جو اکثر کہا جاتا ہے ایک نیریٹو بلوچستان میں کہ یہ جو بھی ہوتا ہے بلوچستان میں اگر فیڈرل کرتا ہے تو یہ یا تو پنجاب کے لیے کر رہے ہیں یا تو فیڈریشن کے لیے، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی پروجیکٹس، جتنے بھی پروگرامز ہیں، وہ ان 9 ڈسٹرکٹس کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں، ان کی زندگیاں بہتر بنانے اور تبدیل کرنے میں اور ان کو مین سٹریم پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پروگریس میں لانے کے لیے ہو رہی ہیں. سو دیز آر ہسٹوریکل تھنگس جو شاید ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے، لیکن ہم بلوچستان والوں کو اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے. اس میں فردر اسد ول ایمفسائز بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میجر فریم ورک جو تھا، جس میں ہمیں میرے خیال میں 2 مہینے لگے ہیں دن رات. اسد عمر اینڈ ہز ٹیم، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم سب نے مل کے دن رات کوشش کی کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ہے اپنے لوگوں کے لیے، ایک جو احساس ہے اپنے لوگوں کے لیے، اس کو ہم آن گراؤنڈ ریالٹی میں کیسے چینج کریں. سو اٹس بین اے لاٹ آف ورک، انٹینسو ورک. اور الحمدللہ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے کہ پیپر ورک ہو جاتا ہے لیکن وہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اور خاص کر جن حالات میں ہم ہیں پاکستان میں، اس کے باوجود وہ پاکٹ آف منی بھی الحمدللہ از ویری مچ دیر. ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ اس ساؤتھ بلوچستان پیکیج میں ڈالا ہے، اینڈ اس میں بھی کافی ٹائم ہمیں لگا ہے، بٹ الحمدللہ اگلے ہفتے تک چیف منسٹر اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ہم اپنا MOU سائن کرنے والے ہیں.
and that is the first since partition, first shipyard construction yard بنے گا گوادر میں. میں کہتی ہوں سنس پارٹیشن کیونکہ پارٹیشن سے پہلے کراچی شپ یارڈ تھا, اس کے بعد 74 سال ہو گئے ہیں ہم نے کوئی شپ یارڈ یا کنسٹرکشن, شپ بریکنگ ہے بٹ شپ کنسٹرکشن نہیں ہے ہمارے پاس. سو اس کا بھی فائنل ہو گیا ہے, اور ہم نے یہ کیا ہے کہ وی آر ناٹ بائنگ دا لینڈ فرام گورنمنٹ آف بلوچستان, بلکہ ایکویٹی بیسس پہ یہ اگریمنٹ ہو رہی ہے. اور کیونکہ ہماری کنسرن ہے کہ بلوچستان کے یوتھ کو وہ انکریجمنٹ یا وہ حیثیت دیں جیسے باقی پاکستانی یوتھوں کے پاس ہے, اینڈ دیٹ از بیسکلی ان کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ. سو اٹ ول بی ٹیکنیکل ایجوکیشن, اس کے ساتھ انڈسٹری, چاہے اسکل لیبر کی بات کریں یا جو جاب لیس انجینئرز ہیں ان کو ہم کس طرح یہ موقع دیں. اینڈ فرسٹ اینڈ پرائرٹی ٹو لوکل, پھر اس کے بعد نیچرلی بلوچستان, اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان سے جو بھی ہیومن ریسورس کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ول بی پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. تھینک یو زبیدہ. میں صرف آخر میں ایک دعا دوبارہ سم اپ کرنے کے لیے, کیونکہ بیچ میں وہ دوسری وزیر اعظم کی پریس کانفرنس بھی آ گئی تھی, صرف میں دہرا دوں آخر میں پاکستان کی تاریخ کا اس پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے کے لیے سب سے بڑا ترقیاتی پروگرام, 3 سال کے اندر 600 ارب روپے 9 پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع کے اندر خرچ کیے جائیں گے. ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جا رہے ہیں, جو ایک نیا طریقہ کار ہے ہمارا کام کرنے کا, اور انشاءاللہ تعالی جب یہ کام مکمل ہوگا اس علاقے کے اندر آپ کو خوشحالی بھی نظر آئے گی. وہاں کی امن عامہ کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کے اندر مزید بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور انشاءاللہ تعالی زمین پہ پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے میں عمران خان کا جو ہے, آیا یہ کوئی ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے یا کیونکہ یہ رورل ایریا ہے تو ہم مختلف ایسپیکٹ سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا کامران صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا بچی کی عمر اور اس کے خاندان کے حوالے سے, یہ پولیس کی جانب سے بتائیے گا ابتدائی تفتیش اب تک کیا کی گئی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا آئے روز ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور پولیس اور اب یہ کتنے مطمئن ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے نوجوانوں کو ذکر کیا, بلوچستان کے حوالے سے بہت اچھی بات ہے, مطلب وہ بھی پاکستان کا مطلب ہو گیا. باقی جو نوجوان ہیں جو پچھلے 2.5 سال سے وہ آپ کی طرف منتظر ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسی خوشخبری بتا دیں گے تاکہ وہ بھی مطلب آپ کی شاید اس سے مستفید ہو جائیں. دیکھیے, جہاں تک آپ کا پہلا حصہ ہے سوال کا, وہ ظاہر ہے مطمئن پوری طور پہ نہیں ہے. زبیدہ سے میں کہہ دوں گا, ریکویسٹ کروں گا زبیدہ صاحبہ سے کہ یہ کامنٹ کر دیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ اس علاقے سے, یہ صرف بلوچستان کے کسی عمومی علاقے سے نہیں بلکہ وہ کی نظر میں وہاں سے ہیں. زبیدہ کامنٹ کر دیں. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دا ڈفرینس بٹوین پریویس اور وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دور میں آغاز حقوق بلوچستان کی ایک پیکیج دی گئی تھی جو کہ صرف اور صرف ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اسی طرح کچھ ہمارے انجینئرز جو لوکل تھے سوئی گیس میں, ان کو اپوائنٹ کیا تھا. بٹ دا پرابلم دین اور ابھی تک جو ایجیٹیشن آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا, اور جب تک حکومت تھی تو وہ چلتا رہا. اس کے بعد ریگولرائزنگ مینس ان کو انٹیگریٹ کرنا, ان کے جابس کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے بات, وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ چھوڑ گئے, گورنمنٹ ختم ہو گئی, یہ سارا کچھ ختم ہوا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 انجینئرز ابھی 1.5 سال سے بیچارے احتجاج کر رہے ہیں سوئی کے اپنے بگٹی, اور ان کی ابھی تک بٹوین کورٹس اینڈ گورنمنٹ اینڈ سوئی سدرن گیس کے وہ چلا آ رہا ہے. تو یہ جو پیکیج ہے دس ول ناٹ بی دا سیم کائنڈ جو پہلے تھا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے کمپریہنسو ہے کہ ان کے فیوچر کا میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں آپ کو اعتماد زیادہ ہونا چاہیے, اور خاص طور پر اس علاقے کے لوگوں کو زیادہ اعتماد ہونا چاہیے. ہم نے اس کے اندر صرف جو ترقیاتی پیکج بنا ہے یا منصوبہ بنا ہے, اس کے اندر صرف منصوبے نہیں آئیڈینٹیفائی کیے, ہم نے اس کے لیے جو گورننس سٹرکچر ہے خصوصی طور پہ جس کو لیڈ کریں گے چیف منسٹر بلوچستان,
اس کے اندر پلاننگ کمیشن وفاقی جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے اور ادارے اس کا حصہ ہیں، تو پورا ایک گورننس اسٹرکچر بھی اس کے لیے بنایا ہے جو مستقل طور پر اس کی جو پروگریس ہے اس کو دیکھتا رہے گا۔ جہاں تک آپ نوجوانوں کی دوسری بات کریں جی، کل میں آ رہا ہوں، کل وزیر اعظم کے ساتھ تھے ہم فیصل آباد میں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں میں آج سے 3 سال پہلے جاتا تھا، تو یہ صورتحال تھی کہ جو پاور لومز لگی ہوئی تھیں اس کا لوہا جو ہے وہ اسکریپ کی دام کے اوپر بیچا جا رہا تھا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہوئے تھے، اور کل ہم وہاں کی جو سرمایہ کار ہیں، جو وہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان سے سن رہے تھے کہ جی لوگوں کی کمی پڑ گئی ہے، مزدور اس وقت کم ہمیں مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان سے آپ کو ایسی آواز آتی ہوئی نظر آئے گی۔ نوید اکبر چودھری جی، یہ جو جن آپ جنوبی اضلاع کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ انسرجنسی بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ آپ کو پتا ہوگا چند ماہ پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے اور مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، اور ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیکورٹی انتہائی ضروری ہے۔ سی پیک کے لیے تو پہلے ہی سیکورٹی ڈویژن بنا ہوا ہے، تو آیا یہ سیکورٹی سی پیک ڈویژن جو ہے سیکورٹی ڈویژن اسی کے حوالے کی جائے گی، یا ان کو سیکور کیسے کیا جائے گا؟ وہاں پہ کام کرنے والوں بھی اعتماد کیسے کرایا جائے گا کہ وہ وہاں پہ کام کریں، وہ سیکور ہے؟ ظاہر ہے جی اس کی جو لیڈ ہے وہ تو بلوچستان حکومت کے پاس ہے، لیکن ہمارے جو عسکری ادارے جو ہیں ان کی بھرپور سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ سدرن کمانڈ کی پوری سپورٹ سیکورٹی کے لحاظ سے بھی حاصل ہے ان کو۔ وہاں پر 3 مختلف فارمیشنز ہیں جو ان 9 اضلاع کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، اس میں 33rd ڈیو ہے، 44 ڈیو ہے اور IGFC ساؤتھ ہے، تو وہ اس کا باقاعدہ طور پہ بالکل سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بولوں، آپ کے سوال سے ایک چیز آتی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ سیکورٹی ہوگی تو ترقی ہوگی یا ترقی ہوگی تو سیکورٹی ہوگی؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے۔ یہ ہم نے پاکستان کا کیا سلسلہ کار بنایا ہوا ہے کہ پہلے نوجوانوں کو نہ تعلیم دو، نہ روزگار دو، پھر جو وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر ٹینک بھیج دو اور F-16 بھیج دو، ان پہ بمباری کرو، اور جو خود نہ کنٹرول ہونے تو پھر امریکہ سے جو ہے وہ ڈرون اٹیکس ان کے اوپر کرانا شروع کر دو۔ کیا کیا آپ نے فاٹا کے اندر؟ کیا کیا آپ نے سوات کے اندر؟ سوائے تباہی پھیلانے کے آپ نے کیا کہ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ملک چلانے کا؟ ان کو بااختیار کریں، ان کو روزگار دیں، ان کو پورا پاکستانی، ان کو وہی حصہ دیں، موقع دیں پاکستانی ہونے کا جو اسلام آباد، لاہور اور کراچی والے کو ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سے زیادہ بہتر کام کر کے دکھائیں گے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں سیاسی تبدیلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے تو نہیں ہے کوئی سیاسی کو کمزوری ہے آپ کی اس کو دور کرنے کے لیے 2 سال کے بعد بلوچستان کا؟ دیکھیں نہیں، اس کی پہلی بات تو یہ کام جو ہے بلوچستان سے شروع نہیں ہو رہا، سب سے پہلے کام جو ہے فاٹا سے شروع ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد ہم کراچی پہنچے، ابھی جنوبی بلوچستان ہے، اس کے بعد شمالی بلوچستان، ہم نے اندرون سندھ کام کرنا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کام کرنا ہے۔ پنجاب کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ سب سے بڑا آبادی کا حصہ ہے پاکستان کا، وہ تو ہے ہی ہے، پنجاب کو تو اٹینشن ملتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی پنجاب میں کام ہوتا رہے گا، بڑے بڑے منصوبے وہاں پہ بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے پاکستان، یہ ہے عمران خان کا ویژن۔ میں دوبارہ دہراؤں گا، کیا بولتے ہیں عمران خان؟ کیا بولتے نہیں ہیں، کیا دل سے یقین کرتے ہیں؟ میں نے کمزور ترین پاکستانی کو اور پسماندہ ترین پاکستان کے علاقے کو اٹھانا۔ سر یہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی، کیونکہ میں نے اس دن رضاکاروں کی ریکویسٹ بھی کی تھی کہ کوئی رضاکار ہمیں چاہیے کہ بیانیہ بیچارہ جو زخمیوں کے لہو لہان آخری سانس ان کا گرا ہوا ہے اس کو دفنانے کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہونے جا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے زیادہ لڑتے ہیں، ہمارے پر توپیں ان کی کم ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی گر گر کے جو ہے ہماری حکومت کی طرف آنی ہو، یہ تبدیلی تو شاید ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود شکایات آتی رہی، آپ اس کو کیسے صاف شفاف بنائیں گے کہ بعد میں اگلی حکومت آ کر یا اگر آپ کی حکومت آتی ہے شکایات نہ ہوں، اور جیسا کہ زبیدہ جلال بھی وہاں سے رہی ہیں، یہ بھی آ کر اگلی حکومت میں اس حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر یہ کہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے اچھا نہیں کیا؟ اگر اچھا نہیں کریں گے تو مجھے یقین ہے زبیدہ جلال سچ بولنے والی ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا نہیں کیا، سچ ہی بولنا چاہیے ہمیشہ۔ لیکن دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا تجربہ جو ہے نا وہ 2 بنیاد پہ رہا ہے۔ ایک تو جب آپ منصوبے الگ الگ کرتے ہیں نا تو ان کا آپس میں ربط پیدا نہیں ہوتا، اور جو پورا بھرپور فائدہ ہونا چاہیے
उस इलाके के अवाम को वो नहीं होता। और जब ये भी शिकायत पैदा होती हैं कि बलूचिस्तान वाले बोलते हैं कि अच्छा जी आप गवादर से बनाएंगे और M5 बना के ले जाएंगे तो हमारा उसमें क्या फ़ायदा है। इस पूरे प्रोग्राम का जो मरकज़ हमने बनाया था, अगर हमारी प्रेजेंटेशन भी आप देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा, वो मरकज़ है उन 9 अजला के नौजवान, ये मरकज़ है और वहाँ के जो अवाम है। तो और उसको मजबूत तरीके से बनाया गया और उसके लिए ख़ास तौर पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला हम वक्तन फ़वक्तन आपको इसकी प्रोग्रेस से आगाह भी करते रहेंगे। ये बताइए कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो माजराई की जो फैसले चल रही है, ये हुकूमत के जो बाकी टाइम है ये उसी तरह चलता रहेगा या कोई वक्त आएगा कि आवाम के बारे में भी कोई इस वक्त जो आवाम की हालत बनी हुई है उस हवाले से भी आप। सर पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बेहतरीन मास्क पहना हुआ है, ये मैं आपसे चुराऊंगा इंशाल्लाह इसमें से ज़बरदस्त। अगर जिनको नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान का झंडा है इनके मास्क के ऊपर ज़बरदस्त। अच्छा सर जी देखें, हम तो आवाम के काम पे लगे हैं, पिछले भी हम आपके साथ क्या बात करें। और ये जैसे जुबैदा जलाल बता रही, मैं आपको सच बताऊँ ये दिल से मेहनत की है हमने इस पैकेज के ऊपर, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी है जिनका हक बनता है, वाकई में हक बनता है इस रियासत के वसाइल के ऊपर। तो हम तो अवाम के काम कर रहे हैं। वो जब कल भी आपने देखा वज़ीर आज़म आम खड़े थे, आपने देखिए मैं एक इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से, मैं बिज़नेस के बैकग्राउंड से हूँ, 27 साल मैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रहा हूँ। हम बहुत बैठे हैं गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स के अंदर। मैं सच्ची बात है मैंने इतनी मस्बत बातें कभी प्राइवेट सेक्टर से नहीं सुनी जो हम कल सुन के आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनके कोई मसाइल हल हो रहे हैं तो ये मस्बत बातें कर रहे हैं। सो हम तो उस पर लगे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक की, हम क्या कहते हैं कि हम हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं। हुकूमतों को काम होता है दरवाजे खुले रखना, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप आइए, जिस चीज़ पे आप बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जिस मसले पे बात करना चाहते हैं, आप हमसे बात करें। हम NRO नहीं देंगे, हम सिर्फ यही कहते हैं ना, हम NRO नहीं देंगे। उनका तो इस वक्त दावा यह है कि हम NRO मांग नहीं रहे, तो फिर मुहाजराई किस बात की है। वो और बात है कि जब हकीकी तौर पे आखिरी दफ़ा हम बैठे थे दिसंबर के अंदर फाटेफ के कवानीन के लिए हम बैठे, तो सामने उन्होंने हमारे एक फहरिस्त रख दी कि ये नैब कवानीन में 34 शिक के अंदर तरमीम आप करेंगे और जो शिकंजे में पकड़े गए हैं चोरी करते हुए उनको बचाएंगे, तो फिर हम आपसे फैटफ के ऊपर बात करेंगे, वरना हम बात करने को तैयार नहीं। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस्लामाबाद आप कवर करते रहे हैं हुकूमतों को। 2008 में ख़त्म हुआ था मुशर्रफ साहब का वक्त, 12 साल गुजर गए। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में कोई 3 से 4 महीने ऐसे नहीं गुजरते जिसके अंदर ये अफवाह ना गर्दिश कर रही हो कि हुकूमत जाने वाली है। 12 साल भी गुजर गए, अगले 3 साल भी गुजर जाएंगे। अपोजिशन वाले, मैं तो बड़ा खुश हूँ इसी चक्कर के अंदर लगे रहें, ये अपना टाइम बर्बाद करते रहें, वरना अगर ये समझदार हो गए तो ये अगले इलेक्शन की तैयारी ना करनी शुरू कर दें, क्योंकि अगले इलेक्शन से पहले बदलना कुछ नहीं है। थैंक यू जी।